الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں شکر گزار ہوں انتہائی محترم جناب منشی محمد عثمان صاحب اور اس مسجد کے خطیب انتہائی قابل احترام بزرگ عالم دین اور ساڈے بزرگاں دے ساتھی مبلغ اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور تمام احباب جماعت دا جنہ دی پرخلوص دعوت خلوص اور جذبے دی وجہ تو اج اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے ملاقات گفتگو سنن سنان دا موقع میسر آیا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سب دی اس محنت نو اس جذبے نو اس بیٹھنے نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین۔ میرے بھائی جان نے حکم فرمایا ہے کہ والدین دی عظمت دے متعلق کچھ معروضات تساں احباب دے سامنے بیان کیتیاں جان
تو اللہ وحدہ لا شریک دا اے بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے اسلام نو مکمل ضابطہ حیات بنایا. انسان دی انفرادی اجتماعی زندگی گزارنے دے تمام طریقے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دے اندر اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے اندر بیان فرما کے کسی قسم دی کمی نہیں رہن دیتی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ایسی ہوئے جڑی انسان واسطے ضروری ہوئے اور شریعت نے وہ رہنمائی نہ کیتی ہوئے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. مگرنا اس وقت دنیا دے عیسائیوں کی تعداد ساڈے نالوں زیادہ ہے، لیکن انہوں نے کول اپنے پیغمبر دی مکمل سیرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دی مکمل سیرت موجود نہیں. وہ دی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے منن والیاں نے اس وقت انہوں دی سیرت کو نہ لکھیا نہ جمع کیتا نہ اس طرح کی کوئی زحمت گوارا کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ایک قول تے مل جائے گا کہ اپنے دشمن دے نال بھی اچھا سلوک کرو، لیکن انہوں نے عملی طور تے اپنے دشمن دے نال اچھا سلوک کس طرح کیتا ہے یہ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں دا کردار کسی نے لکھیا نہیں جمع نہیں کیتا. اور ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مکمل سیرت صحابہ کرام نے لکھی، بلکہ معروف حدیث کے مطابق کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت پوچھا کہ عبداللہ تو میری ہر گل لکھیا کرتا سے آج لکھ نہیں رہا، انہوں نے اگوں کہا کہ میں صحابہ نے منع کر دیتا ہے کہ ہر بات نہ لکھیا کر، کدی آپ غصے کی حالت میں ہوندے نے، کدی کس طرح کی طبیعت ہوتی ہے، تو ہر گل نہیں لکھی جانا ہے، بعد دے وچ آن والے لوگوں واسطے پریشانی بڑھے گی. تو میں اس واسطے ہر بات کو لکھنا بند کر دیتا ہے. تو سچی سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی، عبداللہ لکھ، میری ہر بات کو لکھ، غصے والی بات کو بھی لکھ، میری مزاح والی بات کو بھی لکھ، انفرادی بات بھی لکھ، اجتماعی گفتگو بھی لکھ. قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما یخرج منہ الا الحق، کہ میری اس زبان دے جو حق تو علاوہ کوئی گل نکل دی. ہر چیز شریعت اور دین بن گئی. تو اس واسطے موضوع کوئی بھی بیان کیتا جائے قرآن و حدیث کے اندر وہ بہترین رہنمائی موجود ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے والدین دی عظمت بیان کرنے تو پہلے اپنی طاقت اور اپنی ربوبیت کا بھی اظہار فرمایا. قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر ذرا غور کرنا. پہلے اللہ جلال اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تہاڈا رب ہوں. اس تو بعد فرمایا کہ اپنے والدین دے نال احسان کرو. ایک ہوتا ہے رب اور ایک ہے اب. رب بھی ایک ہے تے اب بھی ایک ہی. باپ بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور پیدا کرنے والا رب بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. جیڑا باپ دوسرا بنائے گا وہ حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے، اور جدا رب دوسرا بن جائے گا وہ بھی حلالی نہیں، اسے قیمت تے حلالی نہیں ہو سکتا. اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروا کے اپنی ذات اور حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھے ہے. آئیے ذرا بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال کا قرآن سماعت فرماؤ.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تواڈے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ایکو اللہ ساری کائنات نو بنانے والا، رب المشرق و رب المغرب، رب المشارق و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ ذوالجلال دا، تحت الثری دا مالک بھی اللہ، کوئی دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں وہ اللہ ذوالجلال دی ذات ایسی ذات ہے جنہیں زندگی اور موت کو پیدا فرمایا لیکن خود موت تو پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ تو قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ذوالجلال دی ذات جنہیں موت نو بنایا لیکن خود موت تو پاک، موت بھی پاک کر دے ہو، وہ دے نیند اور اونگ تو بھی پاک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ پروردگار دی ذات اتنی زبردست ہے کہ دنیا کے اندر کسی دی ہمت اور طاقت نہیں کہ اس مالک دے سامنے پر بھی مار سکے۔ اللہ اکبر، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جڑا بھی سفارش کرنے دی جرت کرے گا اللہ دے حکم دے نال ہی کرے گا۔ اتنا باخبر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، صرف اتنی بات ہی نہیں بلکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اکھاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے، دلاں دے اندر چھپیاں ہوئیاں بریاں باتاں نو بھی جاندا ہے، ارادیاں تو بھی واقف ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے، وہ دے اوپر کالے رنگ دی کیڑی جا رہی ہوئے، میرا پروردگار رب العالمین آسمان دے اوپر عرش اللہ دے بیٹھ گئے، اس کیڑی نو دیکھ بھی رہا ہے، وہ دے قدمہ دی آواز نو سماعت بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ آئی نبی بھی خولا ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات فرماندیاں نے نبی کریم علیہ السلام دل جھگڑا کر رہی ہے، نلے بار بار میری طرف دیکھ رہی ہے کہ کتے میں ان دی بات نو سن نہ سکاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں میں کول بیٹھی کے خولا دی بات نو سمجھ نہ سکی، لیکن میں قربان جاواں اس پروردگار دی قوت سماعت تے کہ میرے رب نے آسمان دے اوپر بیٹھ کے اس بی بی دی آواز سن بھی لیا، وہ دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ساری کائنات بھی مل جائے اور مل کے اس مالک کا نقصان کرنا چاہے، لا یضرہ شیء، کوئی بھی ادھر نقصان نہیں کر سکتا، سارا جہان مل جائے اس پروردگار کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ینفعہ شیء، اللہ ذوالجلال دی بادشاہی دے اندر ذرہ برابر بھی اضافے نہیں کیتے جا سکتے۔ بادشاہ ہے، بادشاہ دا بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
ذوالجلال دی ذات اللہ اکبر شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان کپڑے دی تیری دکانے کسے پاس تیرا آنے نہ جانے نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے نہ ملہ دکانا نہ کارخانے نے تیرے تو نیندر جی نعمت یا پہ بنائی پر تینوں دے اج دوڑی اونگی نہیں آئی نہ بھوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے خدا دی قسم تیرے والی کمال اور ساڑھے ایتھے گڑیاں ٹیپیں دیاں نے کتے وچ گڑیاں دے گڑیاں بجدیاں رہندیاں نے او کتے کناں دے وچ رہندیاں نے آوازاں بندے مار دیتے ہوائی جہازاں کتے گرک سمندراں دے وچ نے پہری بیڑے کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے لیکن میرے اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے کتنا پکا پیڑا یہ سارا انتظام ہے قدوں دا تو چند میں سورج نو بنایا کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا تے کروڑا دی تعداد اندر نے تارے وہ بھی نہیں آپس دے وچی کھڑ دے بیچارے پہاڑاں دے ٹوکے پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے وہ بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے یہ ہے پروردگار جڑا اپنی ذات دا تعارف کروا رہے ہیں ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا ڈبیاں تارنے والا عزت دا مالک ذلت دا مالک تخت دا مالک تختیدار دا مالک رزق دینے والا بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا کھیتیاں اگانے والا وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں جڑا اپنی ذات دا تعارف کروا رہے آئے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون پروردگار عالم دی ذات اللہ اکبر کبیرہ حضرات تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا سارے نہیں بولتے کوئی اونچی کہہ رہے ہو ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا ساڈی اس دے نال پری دے ساڈی اس دے نال پری دے ساڈی انشاء اللہ جی دے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا رب العالمین دی ذات پروردگار عالم جڑا اپنی ذات دا تعارف کروا رہے ابتدا دے اندر وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہو ہر پیغمبر دی دعوت ہر نبی دی زندگی دا مقصد اللہ اکبر ہر نبی اللہ دی طرف بلانے والا اللہ دی طرف بلانے والا اللہ اکبر کبیرہ ہر
پیغمبر دی اللہ ذل جلال دے نال تعلق اور قربت اتنی زیادہ، حضرات ساڈے پیغمبر نے بھی جناب بائی کاٹ برداشت کر کے پتھر کھا کے وطن بے وطن ہو کے لہو لہان ہو کے اس سے بات کا اعلان کیتا ہے، اس سے بات کا اعلان نام تیرا لے لے کر اللہ جی نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، جسم ایک کیا مولا، جسم ایک کیا مولا، یہ جان بھی تمہاری ہے، نام تیرا لے لے کر اور بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، پر ایک پیارے اللہ سے، ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے، نام تیرا لے لے کر۔ اس مالک نے اپنا تعارف کروان تو بعد اعلان دوسرا کی کیتا ہے، فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، وہ لوگوں اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرے آجے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، فطرت دی پرورش دے اندر اللہ اکبر بنیادی کردار تواڈے والدین دا ہے، جنہاں دے ذریعے اللہ ذل جلال نے تواڈی پیدائش کی تھی، تسی وجود دے اندر آئے، اللہ اکبر۔ جس وقت تسی جناب بے پسی دی زندگی گزار رہے ہو، اس وقت اللہ ذل جلال نے تواڈے واسطے تواڈے والدین نو رحمت بھی بنا دیتا، وہ محسن بھی بن گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اتنا بڑا اللہ دا انعام ہویا، اتنا بڑا اللہ دا انعام ہویا والدین دی صورت دے اندر۔ وہ ذرا سوچو تے صحیح، اگر والدین دی نعمت نہ ہوندی تسی دنیا دے اوپر کس طرح جناب زندہ رہندے، اللہ اکبر، رول جاندے، تباہ و برباد ہو جاندے۔ والدین تو بغیر کون کھانے کھلاندا، والدین تو بغیر کون جناب لباس پہلاندا، والدین تو بعد والدین تو بغیر کون نخرے برداشت کردا۔ وہ والدین دے دل دے اندر اللہ نے ایسیاں محبتاں دے جذبات پیدا کر دیتے کہ دنیا انہاں دی مثالاں بیان کرنے تو آری ہو گئی، اللہ اکبر۔ پھر اللہ ذل جلال دے پیغمبر بھی آئے جنہاں نے اس حقیقت نو سمجھیا، اللہ ذل جلال دے کولوں دعاواں کرتے چلے گئے۔ اللہ دی قسم ہے میرے مسلمانوں بھائیو، اج میرے کول وقت نہیں، میں اشارتاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور تسی دیکھیا نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میں باپ کہتا ابراہیم خبردار نکل جا، میرے گھر دے وچوں باہر نکل جا، اللہ اکبر۔ اور اگر تو اپنی باتاں تو بعد نہ آیا، پتھر مار مار کے میں تینوں سنسار کر دیاں گا۔ ابراہیم نو باپ نے اپنے گھر تو بعد جوان بیٹے نو کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اناڑ ہوا لیا، اللہ دی قسم حرف شکایت نہیں، اے نہیں کہ ابا جی میرا حصہ دے کے میں نو الگ کر دیو، انہیں میرے تو تنگ آ گئے ہو، اللہ اکبر میرا حصہ دے دے ہو، اللہ اکبر۔ اے نہیں آکھیا کدی باپ دے اتنا ظالم نہیں ہویا جڑا اپنی اولاد نو تھکے مار کے گھروں باہر کر دے، نہیں 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 نہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کسی خطیب دی
خطابت نہیں، کوئی جذباتی گفتگو نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دے اندر کی آکھیا جدو انتہائی غصے دی حالت دے اندر قال سلام علیک سأستغفر لک ربی. اے میرے ابا جی میں سلامتی دی دعا کر کے جا رہا ہوں اور جتھے بھی جاواں گا لوگوں کو یہ نہیں دساں گا وہ دیکھو میرے باپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیتا. اے میرے ابا جی میں تھانے کچہریاں دا رخ نہیں کراں گا. اس بات دا وعدہ کر کے جا رہا ہوں جتھے بھی جاواں گا تواڈے واسطے بخشش دی دعا ہی کردا رہاں گا، دعا ہی کرتا رہاں گا. اللہ اکبر. تے رزلٹ نکلن لگے آج رزلٹ نکلن لگے زندگی دے اندر دنیا دی ایک نیکی والدین دے نال اس نے سلوک والی ایسی ہے 59 والے ذرا میری اس بات نو پلے بن کے لے جائیں. کوئی والدین دے نال اچھے اور برے سلوک والا ایک عمل ایسا ہے کہ دا رزلٹ زندگی دے اندر ضرور ملدا ہے، زندگی دے اندر ضرور ملدا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دی عزت کی دی ہے. پھر اللہ آپ نے زندگی دے اندر وہ دن دکھا دیتا جب اپنے بیٹے نو کہہ دیتا ہوں میرے بیٹے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں. تے پتر نے اگوں یہ نہیں آکھیا ابا جی اتنا ظلم، ابا جی اتنی زیادتی کہ پتر نو ذبح کرن لگے ہو. نہیں وہی الفاظ یا ابتی جڑے ابراہیم نے کئی سال پہلے بولے سن. اللہ اکبر. مکافات عمل یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اکبر. اس واسطے آپ میرے مسلمان بھائی اللہ دی قسم ہے اگر زندگی دے اندر چاہنا ہے میں تینوں نسخہ دے کے جا رہا ہوں. دنیا تینوں تلیاں تے جھکی پھرے گی. اپنے والدین دی قدر کر لے، احترام کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر والدین دا احترام نہ کرے گا تو جتنے مرضی عہدے حاصل کر لے، یار بلیاں دی لین بنا لے، تیرے سوشل میڈیا دے اوپر جناب لاکھاں دی تعداد دے نال تیرے فالوور بن جان، اللہ جلال تینوں ذلیل کر کے مارن گے. ذلت دی موت مرے گا وہ بندہ جڑا اپنے والدین دی توہین کرنے والا، ماپیاں دا دل دکھان والا، ماپیاں نو دھکے دینے والا. اللہ اکبر. دیکھ اللہ دے پیغمبر کیویں رو رہے ہیں، اللہ جلال مالک کائنات دے کے کیویں جناب دعاواں کر رہے ہیں. ایک پیغمبر کی کہندا جناب ابراہیم خلیل اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کا قرآن کی کہندا ہے وہ اپنے والدین واسطے تو کی منگنا ہے، تو کیڑے الفاظ استعمال کرنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا انہاں واسطے دعاواں منگنیاں نے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو دیکھیا نہیں، کبھی دیکھیا نہیں کیا وہ حقدار ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ تو دیکھیا نہیں اج سردیاں دیاں راتاں شروع ہو گئیاں. اللہ اکبر. دیکھ کدی اٹیاں دے کھلو گے ایک بڑھا بزرگ آدمی ہے جدی داڑھی دے بال سفید ہو گئے ہیں، جدی کمر جھک گئی ہے، وہ بھی جناب کپڑے لپیٹ کے تے گرم آٹے بیچدا پھردا ہے. او بابا جی اس عمر دے اندر تسی تے بڑیاں زندگی دے اندر محنتاں کیتیاں نے، بڑیاں محنتاں کیتیاں نے. تے بابا رو کے اس بات کا جواب دیندا او پتر اپنے بچیاں دی تنگیاں نو دیکھیا نہیں جاندا.
جاتا، اس حال دے اندر بھی اپنے بچیاں دی غربت نو دیکھیا نہیں جاتا، اپنی اولاد دی خاطر او باپ جڑا نہ اپنی جوانی دی پرواہ کردا ہے نہ اپنی صحت دی پرواہ کردا۔ کسی نے لکھیا سی نا ایک باپ دا جناب بیٹا ہے، باپ دا بیٹا جنوں بڑے عہدے مل گئے، بڑے اچھے منصب تے فائد ہو گیا، تے دونوں پیو پتر دروازے دے اوپر کھڑے نے، اچانک دیوار تے آ کے کبا بیٹھ گیا، ایک کبا بیٹھ گیا تے بابا جی نے پوچھیا پتر ہے کی ہے؟ اینا سوال کیتا، پہلے تو انہیں کور کے ویکھیا نا یہ کوئی گل ہے پوچھنا نہیں، پھر کہنے لگے ابا جی ایک کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری بابا جی نے پھر سوال کر دیتا پتر ہے کی بیٹھا ہے؟ وہ دے چہرے دا رنگ بدل گیا، لیکن اوکھا سوکھا ہو کے پھر جواب دے دیتا کہ ابا جی ایک کوا بیٹھا ہے۔ ابا جی نے جدو تیسری مرتبہ سوال کیتا ہے بس پھر جناب دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، کہنے لگے ابا جی کدی گھر دے اندر جا کے بہ بھی جایا کرو، ایویں فضول گلاں کردے رہندے ہو، اے کوئی گلاں نے بڑا کرنے والیاں بار بار ہی کوئی بات ایک کوئی گل بار بار دہرائی جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اس طرح کرتے ہیں نا جی اسی ساڈے رویے ذرا معاشرے دے اندر دیکھیا کرو۔ ایک بزرگ آدمی اپنے گھر دے اندر چلا گیا ہے، کمرے دے وچوں ایک جناب نے کاپی اٹھائی ہے، اٹھا کے دروازے تے لے آیا اور جناب اس کاپی دے اوراق نو کھول کے کہنے لگا او میرے پتر آ دیکھ، اج تو 30 سال پہلے دی بات ہے جدو تو جناب بالکل چھوٹا جہا سی اور اجے بولن دا ول سکھ ہی رہا سی، میں تینوں اپنی گود دے اندر اٹھایا سی، اپنے سینے دے نال لگایا سی، ایسے مقام تے ایسے دروازے تے میں آ کے کھڑا سی، اللہ اکبر، اور ایسے جگہ تے آ کے کوا بیٹھ گیا، تو اپنی توتلی زبان دے نال میرے کو پوچھیا ابو اے کی ہے؟ اللہ دی قسم ہے تو میرے کو پوچھیا، میری تے خوشی دی انتہا نہ رہی، اللہ اکبر، میں بڑی خوشی دے نال جواب دیتا کہ کوا بیٹھا ہے۔ تو دوسری مرتبہ پوچھیا، تیسری مرتبہ پوچھیا، تو میرے کو پوچھدا چلا گیا، میں محبت دے نال تینوں جواب دیتا چلا گیا۔ اب ایک پتر اس دن میں لکھ لیا سی کاپی دے اوتے، تو 17 مرتبہ میرے کو سوال کیتا، میں 17 مرتبہ محبت دے نال جواب دیتا، بلکہ محبتاں پڑھدیاں چلیاں گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم ہے میرے پتر، او میرے لال، اس دن تو میرے کو 1700 مرتبہ بھی پوچھدا، تیرا باپ کدی بھی غصہ نہ کردا، کدی بھی تینوں نہ ڈانٹدا، بلکہ محبتاں دے نال ہی جواب دیندا۔ ہن میں بڈھا ہو گیا، ہن میں ضعیف ہو گیا، تے میں تیرے کولوں 3 واری پوچھیا تے تو ناراض ہو گیا، 3 واری بھی برداشت نہیں کر سکیا، او میرے پتر تو برداشت نہیں کر سکیا۔ اللہ اکبر، او ناڑ والیا، اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے کہ دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان یا انہاں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں دے نال قول کریم نال گل کرنی ہے، قول کریم نال۔ ایک محدث کو کسی نے پوچھا کہ قول کریم کی ہوتا ہے، قولا کریما کیوں کہندے ہیں؟ انہاں کو جواب دیتا کہ اپنے والدین دے نال انج گل کرنی ہے جویں غلام اپنے مالک دے نال گل کردا ہے، غلام اپنے آقا دے نال گل کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیسے الفاظ اللہ ذو جلال نے استعمال فرمائے، فرمایا اف لکما، دونوں نو اف تک نہیں کہنی، اف تک نہیں کہنی۔ 2 لفظ نے عربی زبان دے اندر استعمال، ایک ہے اف، ایک ہے توف۔ توف کہندے نے اس محل نو جڑی کن وچوں کڈی دی، اور اف کہندے نے اس محل نو جڑی ناخن وچوں کڈی دی۔ کبھی تسی غور کیتا ہے کن وچوں میل کڈیے پھر بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوندی ہے، لیکن ناخن وچوں کڈیے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوندی، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوندی۔ اللہ ذو جلال نے لفظ توف استعمال نہیں کیتا، اف استعمال کیا۔ ماں باپ نو اف تک نہیں کہنا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے جب تیرے والدین بوڑھے ہو جان تو انہاں نو اتنی تکلیف بھی نہیں دینی جتنی تینوں ناخن وچوں میل کڈن لگیا تکلیف، اتنی تکلیف بھی نہیں دینی۔ تو ڈانٹ دے، تو انہوں نے تکے دینے، تو
لوگی نے بابا جی بولیا نہ کرو تو انہوں پتہ ہی نہیں حالات دا دنیا کتے دی کتے پہنچ گئی تو مشورے نہیں لیندہ اللہ اکبر وہ کیڑے جگریاں دے نال تو انہاں دیاں چار پائیاں جناب دروازیاں دے قریب کر دی دیاں وہ کیڑے جگریاں دے نال بچے ہوئے کھانے انہاں نوں دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو جلال دی قسم ہے نعمت دی قدر نہیں نعمت دی قدر نہیں اسی بے قدرے لوگ اسی بے قدرے لوگ نہ اسی اپنے رب دی قدر کی تھی نہ رب دی نعمتاں دی قدر کی تھی وما قدر اللہ حق قدرہی نہ اسی اللہ دے حبیب علیہ السلام دی قدر کی تھی نہ اللہ کو جلال دی نعمتاں دی قدر کی تھی تائیں تے کہنے والا یہ بات کہہ گیا وہ قدر نبی دا اسی بے قدرے لوگ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم ہے پھر قدر کدوں پہندا ہے قدر کدوں پہندا ہے جدوں نعمت واپس لے لئی جاندی ہے جدوں نعمت کھو لئی جاندی ہے اودوں قدر پہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جنہاں لوگاں نوں قدر سی جنہاں لوگاں نوں قدر سی اللہ دی قسم ہے باپ موجود بھی نہیں باپ موجود بھی نہیں بس پھیرا مار کے گیا ہے پھیرا مار کے گیا ہے کہ جنہوں قدر سی جدوں آیا تے آگے کی کہندا ہے اے تے خوشبو میرے ابو دی چاپ دی اے تے خوشبو میرے ابو دی چاپ دی حضرت نوں تانگ ہے سی ملنے باپ دی گھر آئے تے کہندے آجی ہستی کوئی آئی مابیان دی خوشبو اللہ فکری بنائی پر پوندی انہوں جدے دل دی صفائی اللہ اکبر کبیرہ وہ باپ دی قدر کرے اگر باپ دی قدر سرکار مدینہ نے فرمایا کہ باپ دی رضا مندی اللہ کو جلال دی رضا مندی ہے اور جنہیں تے او دا باپ ناراض ہے انہیں کوئی جناب 40 حج بھی کیوں نہ کیتے ہون رب او دے تے راضی نہیں ہو سکتا اپنے باپ نو راضی رکھیا کر باپ نو راضی رکھیا کر اللہ اکبر کبیرہ اگر کوئی اسلام دے خلاف تینوں بات کہندا او نہ مان رسول تے دیگر اپنے باپ دا احترام کرنا ہے باپ دی عزت کرنی اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی دے متعلق بات کہی سی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنے باپ دی اتنی عزت کرنا شاید ہی مدینے دا کوئی بیٹا اپنے باپ دا اتنا احترام کردا ہوئے جتنا میرے باپ دا روب میرے اوپر ہے شاید ہی کسے باپ دا اپنے بیٹے اوپر اتنا روب اور دبدبا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ منافق باپ سی پھر بھی وہ دی عزت اتنی زیادہ کرنے سان اور میرے مسلمان بھائیوں تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں قدر ادو ہوندی ہے قدر ادو ہوندی ہے جدوں نعمت واپس لے لی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں کولوں چلے جاندے جنہاں کولوں واپس چلے جاندے اللہ اکبر تائیں تے کہنے والا یہ بات کہہ گیا میں اصلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں تر جاون جد باپ نے مڑ کے لب دے نہیں
تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے 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 کھلے بوئے تو جاندے 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 کھلے بوئے تو جاندے کدی کسے نوں باپ گواچے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ تے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں تر جاون جد بابی تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو بابلاں ورگے پیار دلا سے لبدے نہیں اللہ دی قسم ہے کوئی ہے باپ دا متبادل ذرا مینوں دکھا اس دنیا دے اوپر کون ہو سکتا ہے اللہ اکبر وہ بالوالدین احسانا تے باپ دیاں محبتاں نے اور ماں جڑی ہے ماں وہ تے ہوندی ہی ماں ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے ماں دی ممتا تے جذبات اللہ ذل جلال نے ایسیاں تاراں فٹ کر دتیاں نے ایسیاں تاراں فٹ کر دتیاں نے وہ ماں تے جانور دی بھی ہوئے وہ اپنا آپ قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ ایک کیسیاں محبتاں نے کیسیاں محبتاں نے کسے ماں دے سامنے او دا بیٹا پانی دے اندر گر جائے اللہ دی قسم ہے دنیا دی کوئی ماں ایسی ہوئے جڑی اپنی جان دی پرواہ کر دے انہوں مردیاں ہوئے دیکھ لوے ایک کو رشتہ ماں دا ایسا ہے اللہ اکبر جڑی دیوانی ہو جاندی ہے جڑی پاگل ہو جاندی ہے اپنی اولاد دے پیچھے وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں وہ آج ماں آج دنیا دے اوپر جڑا بھی بندہ اپنی بدماشی کا آغاز کردا ہے وہ سب تو پہلے ماں دی توہین تو آغاز کردا ہے والدین دی توہین کردا ہے پھر جناب معاشرے دا بدترین انسان بندہ چلا جاندا ہے آج زبان درا دیا کرنا ہے اس ماں دے اگے اپنی زبان چلانا ہے اللہ اکبر کبیرہ دے قدماں دے تھلے اللہ جلال نے جنتاں رکھ دیتیاں اور جی دعاواں نے بڑے بڑے زمین بوس لوگانو آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا اللہ اکبر کبیرہ وہ ماں اتنیاں عظمتاں والی اتنیاں عظمتاں والی تائیں تے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو ایک بندے نے کیا سی میرے کو قتل ہو گیا ہے میری کوئی تلافی فرمایا تیری ماں ہے کہ نہیں ہے کہنے لگے جیو تے فوت ہو گئی ہے اللہ اکبر فرمایا پھر جا اللہ کرو معافیاں مانگ جارے شاید اللہ تیرے گناہوں معاف کر دوے سوال کرنے والے نے سوال کر دیتا کہ تسی ماں دا ذکر کیوں
لے کے آئے، ماں دا ذکر کیوں لے کے آئے؟ فرمایا ماں دے نال حسن سلوک اور ماں دیاں دعاواں لوکاں نوں تار کے رکھ دیندیاں نے۔ اللہ نے اتنی طاقتاں رکھیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا دے اوپر ہر کسی دی محبت مفاد دے نال جڑی ہوئی ہے، مفاد دے نال جڑی ہوئی ہے۔ جب دیکھیا کر اپنی ماں نو دیکھیا کر جڑی سردیاں دی ٹھٹھردیاں راتاں دے اوپر تیری پیشاب کرنے والی جگہ تے آپ لیٹ جائے، تینوں اپنے سینے تے لٹا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے پیر چ کنڈا چوبے، او دی درد ماں اپنے دل دے اندر محسوس کرے۔ اے تیرا باپ دنیا تو چلا جائے اگر ماں دی زندگی دے اندر اللہ دی قسم مان لو لوکاں دے گھراں دے اندر نوکریاں شروع کر دے، شہزادیاں جیسی زندگی گزارنے والی، بادشاہیاں کرنے والی، اپنے خاوند دی زندگی دے اندر اپنی اولاد دی خاطر گلیاں دا ککھ بنن تے بھی مجبور ہو جاندی ہے، لوکاں دے برتن صاف کرن واسطے بھی تیار ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ایک ماں تو علاوہ اتنی محبتاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دی قسم ہے لوگوں، اگر دنیا تے کامیابی چاہندے ہو اپنی ماں دے کولوں دعاواں لے لو، کیونکہ کہنے والے نے اس واسطے بڑی پیاری بات کی ہے، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں۔ ذرا ماں دا لفظ محبت دے نال سارے بولو تاکہ منہ وچ کھنڈ پہ جائے، سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے، دل نو سکون محسوس ہو جائے۔ تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، اللہ دی قسم ہے پکی گل جے، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا، رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں، رین بوئے تے۔ اللہ دی قسم ہے اونٹ والے میں تے تجربے کر کے ویکھنے، ایک بج جائے دو بج جائے، ایکو ماں دی ذات ایسی ہے کہ ہر وقت ہی بس رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں۔ رو پے پیارے خاتم الانبیاء، یاد جد آیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں۔ سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ماں دی ممتا دے جذبات نے، میں تیرے سامنے ایک بات بیان کرنی چاہ رہے ہیں، ماں دی ممتا دے جذبات نو سامنے رکھ کے اللہ نے دے دل دے اندر کیڑیاں رحمتاں کیڑیاں محبتاں بھر دیتیاں نے۔ پوری دنیا دے اندر ایک دن ماواں دا منایا جاندا ہے حکومتاں دی طرفوں، جنوں کہا جاتا ہے مدرس ڈے، مدرس ڈے دے نام تے۔ اللہ اکبر۔ ایک کیڑی ماں دے نام تے ذرا توجہ کرنا، جاوید چودھری نے اپنے کالم دے اندر یہ بات لکھی تے ہلا کے رکھ دیتا کہ جناب لندن دے اندر امریکہ دے اندر ایک ماں ہے، اللہ کو جلال نے انہوں بیٹا دیتا ہے،
ایک بیٹا ہے تے وہ اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت کر دیئے، بڑیاں محبتاں کر دیئے، اپنے بیٹے دے نال سب کچھ نچھاور کر دین دیئے، قربان ہون تک چلی جان دیئے، لیکن وہ دا بیٹا اپنی ماں دے نال نفرت کردا ہے، اپنی ماں نو چنگا نہیں سمجھدا۔ نفرت کرنے دی وجہ کی ہے جو دی ماں نو ایک اک تو نظر نہیں آندا، ایک اک تو کہانی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی ماں دے نال جدوں سکول چھڈن واسطے جاندی ہے، یہ اپنی ماں دے کولوں ہاتھ چھڑا کے الگ چلدا ہے، ماں دے نال چلنا پسند نہیں کردا، کدی کدی اپنے گھر دے اندر آ کے کہندا ہے اے میری امی اگر اتنی بدصورت سے تے پھر مینوں جنم کیوں دیتا سی؟ تیری وجہ تو میری کلاس دے بچے میرے نال مذاق کر دے نے، اے ویکھو اے او دا پتر ہے جڑی جناب ایک اگ تو کہانی ہے۔ اللہ اکبر، میرے کولوں اے گلاں برداشت نہیں ہوندیاں، اے میری امی تو میرے نال جایا نہ کر، اللہ دی قسم انہاں لفظاں نے ماں دے سینے نو چیر کے رکھ دیتا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کے اپنے بیٹے دی بات نو ٹال دیندی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اے جوان ہو گیا، اس وقت اے جوان ہویا اپنی ماں نو چھڑ کے دیہات دے اندر اے نیو یارک دے اندر چلا گیا، شہر دے اندر چلا گیا، انہوں ایک نوکری مل گئی، انہیں شادی بھی اپنی مرضی دی کر لئی، اس تو بعد کدی اپنی ماں نو ملن واسطے نہیں آیا، ماں کا پتہ لین واسطے نہیں آیا، کتنا حالاں دے اندر گزر رہی ہے دی ماں، کدی انہیں پوچھنا تک گوارا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اے ناٹ والے ایک دن ایسا آیا، ادھر دروازہ کھٹ گیا، ادھر بیٹے نے دوڑتے ہوئے دروازے تے گیا، اس وقت جناب انہوں نے دروازہ کھولیا، چیخا مارتے ہوئے واپس آ گئے۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا پتر کی گل بن گئی، اس طرح کیوں آئے ہو؟ اللہ کہنے لگے ساڑھے دروازے تے کوئی بڑی ہی بدصورت عورت کھڑی ہے، پتہ نہیں کوئی چڑیل لگ دی ہے۔ آپ جلدی دینا دروازے تے گیا ہے، انہیں جا کے جدوں دیکھیا اے بدصورت عورت کوئی غیر مری مخلوق نہیں سی، بلکہ ایدی ماں سی، ایدی حقیقی ماں سی، جنہوں چھڑ کے آ گیا سی، وہ جدائیاں دی وجہ تو اور بڑھاپے دی وجہ تو ایدے چہرے دیاں سلوٹاں جڑیاں نے انہوں مزید انہوں بدصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس وقت ایدی نظر پئی ہے اپنی ماں دے چہرے تے، ادھر رنگ ہی بدل گیا ہے، اسے دے اندر آ گیا ہے، ادھر میں تیرے کو جان چھڑا کے آیا سی، تو ایتھے بھی میرے مگر آ گئی ہے۔ جدوں مقدر سو جان، جدوں نصیب مارے جان، اللہ اکبر، ادھر تو ایتھے بھی میرے پیچھے آ گئی ہے، میری اولاد تیرے کو ڈر دیئے، خبردار چلی جا، اج تو بعد ایتھے نہ آئی، ایتھے کیویں پہنچ گئی ہیں تو؟ تے ماں جڑی ہے اکھاں دے وچ آنسو لے کے رو کے کہنے لگی او پتر میں تیرے کو رہن واسطے نہیں آئی، میں تیرے کو کچھ منگن واسطے نہیں آئی، اج ماں دی ممتا تے جذبات اتنے لبریز ہو گئے، اتنی ماں بے صبری ہو گئی کہ صبر دیاں ساریاں حدیں ٹوٹ گئیاں۔ اے میرے پتر میں صرف تینوں اپنے سینے دے نال لگانا چاہنی ہوں، اللہ اکبر، اپنے پوتریاں دے سر تے پیار دینا چاہنی ہوں، تیرے نال میں وعدہ کرنی ہوں، تیرے دروازے دے اندر قدم نہیں رکھاں گی، اے کوئی واپس مڑ کے چلی جاواں گی۔ اللہ اکبر، انہیں کیا خبردار اگر میرے قریب اپنا ہاتھ بھی کیتا، لیکن ماں نے جذبات دے اندر آ کے جدوں قریب ہوئی ہے، انہیں دھکا مارے اپنی کمزور مانو جڑی جناب زمین دے اوپر گر گئی ہے، انہیں جلدی دے نال اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک اتھے بیٹھی روندی رہی، آنسو بہاندی رہی، اسے طرح ہی واپس مڑ کے چلی گئی۔ حضرات میں ایک بات دس رہا، یہ نہ سمجھیا جے کسے غیر ملک دی بات دس رہا ہے، تو اس ملک کے اندر رہ رہا ہے جتھے آئے روز اولڈ ہوم بدے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے شہران دے اندر اے یورپ دی ماری ہوئی قوم اج اللہ دی قسم ہے اسی بھی اپنے والدین نو اپنے واسطے بوجھ تصور کر لے آئے۔ اللہ اکبر، وہ جنہوں تو بوجھ تصور کرنا ہے تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری خیر
انہاں دے قدماں دے وچ او تیریاں ترقیاں تیریاں کامیابیاں انہاں دے پیراں دے تھلے نے لیکن تو اپنی کامیابیاں نو دھکے دے کے اپنے گھراں تو باہر کڈ دینا ہے اے روندی روندی واپس چلی گئی ایک دن ہور ہویا ایدا دروازہ پھر کھٹ گیا اج جا کے نے دروازہ آپ کھولیا جدو انہیں دیکھیا سامنے دی ماں نہیں سی بلکہ اے میونسپل کمیٹیاں جڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے ساڈے علاقے دیاں اس طرح دی کمیٹی دے چند کریندے افراد سن وہ سامنے کھڑے سی کیویں آئے ہو انہوں نے ایک لیٹر اگے کر دیتا کہنے لگے فلاں جگہ تے تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے فوت ہو گئی ہے اسی او دے کفن دفن دے انتظام کر دیتے نے جان لگیاں وصیت دے طور تے خط ساڈے حوالے کر گئی سی کہ میرے پتر نو دے دے آجے اسی او امانت تیرے کو لے کے آئے ہوں انہیں ہوتے کھڑوتے آئیں اس خط نو کھولیا تے پڑھنا شروع کر دیتا جدی ماں نے اتے جڑے لفظ لکھے سن اللہ اکبر انہاں نو پڑھ کے اج بھی گلیاں دے اندر روندا پھردا ہے اور ماں دے نام دی این جی او کیمپ کیتی ہے اور مدرس ڈے منائے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ماں نے لکھیا کی سی کہ میرے پتر تو ساری زندگی میرے کو نفرت کرتا رہا کس وجہ تو نفرت کرتا رہا کہ میں نے ایک اک تو نظر نہیں سی ہونگا اللہ اکبر میں ایک اک تو کانی سا اے میرے پتر میں تیرے کو معافی منگنی کہ میں ایک اچھی ماں بن کے تینوں دکھا نہ سکی میں ساری زندگی تیرے دھکے تیریاں جدائیاں تیریاں نفرتاں نو برداشت کیتا لیکن میں کدی تینوں دسیا ہی نہیں کہ میں کہانی کیویں ہوئی تو کدی میرے کو پوچھیا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ او میرے پترا آج میں مرن لگیا تینوں دس کے جا رہی ہاں کہ تو اجے چھوٹا جیا سی تو میرا اکلوتا بیٹا سی تے سارا جہان ہی میرے واسطے تو سے او تینوں دیکھ کے تے میرے واسطے دنیا روشن ہو جاتی سی او میرے پتر میری ساریاں امیداں اور خوشیاں دا مرکز صرف تیری ذات سی او میرے پتر ایک دن ایسا ہویا کہ چلدیاں تینوں ٹھڈا آ گیا تو زمین تے گریا ایک کل پیا سی جڑا ستا تیری اکھ دے اندر لگیا تیری اکھ ضائع ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ تو تیری اکھ جدوں ضائع ہو گئی اللہ دی قسم ہے تیری ماں اس منظر نو برداشت نہ کر سکی اس بات نو تیری ماں برداشت نہ کر سکی میں ہسپتال چھان مارے میں ڈاکٹراں دے ترلے کر لے کہ اللہ دا واسطہ ہے میرے پتر دی بنائی کسے طریقے نال واپس آ جائے پھر ایک جگہ تے میری جمع پونجی لین تو بعد انہوں نے کیا کہ ایک بندہ زندہ اپنی کوئی اکھ دے دوے تیرے وچ لگائی جا سکتی ہے اللہ دی قسم ہے او میرے پترا جدوں میں اینی گل سنی ایک لمحے دا انتظار نہیں کیتا میں کہ اپنی اکھ دی بات کر دے ہو میں تے اپنی جان بھی اپنے پتر دے اوتے نچھاور کر دواں اللہ اکبر میری اکھ لے کے انہوں نے تیری جناب اکھ نو درست کر دیتا اس جگہ تے لگا دی تھی اور ایک طریقہ اور بھی کئی ملکوں دے اندر جا چکے ہیں حضرات ذرا غور کرنا اے میرے بیٹے میں ایک اکھ تو کہانی ہو گئی تو ساری زندگی اس وجہ تو میرے نال نفرت کرتا رہا لیکن میں تینوں دسنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ کتے میرے پتر دا دل زخمی نہ ہو جائے میں سب دکھ اٹھا لے سارے تانے برداشت کر لے میں جدائیاں برداشت کر لیاں اور تو کی سمجھیا سی کہ تو میں نو چھٹ کے آ گیا سے میں اپنی زندگی گزار دی رہی ہوا گی نہیں او پتر تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری او وردی سکول والی جڑی تو گھر دے اندر چھٹ کے آیا سی تیری ماں ہر روز انہوں اپنے ہتھاں دے نال دھوندی سی انہوں استری کر دی سی پھر انہوں سامنے لٹکا کے سارا دن دے سامنے بیٹھی رہندی سی اے میرے پتر میں مزدوریاں کر کے پیسے جمع کر دی سا ایک ہفتے تو بعد میں نیو یارک دے اندر آ کے فلاں جگہ تے چھپ کے کھڑی
ہو جانی سا جدوں تیرا دفتر جان دا ٹائم ہوندا سی میں ایک نظر تینوں دیکھ لینی سا تے میرے دل نو قرار مل جاندا سی میرے دل نو سکون مل جاندا سی اللہ اکبر پھر میں واپس چلی جانی سا اس دن میں بے قرار ہو گئی میرے ضبط دے بندھن ٹوٹ گئے میں صرف تیرے جسم نو چھونا چاہ رہی سا کہ شاید میرے دل نو قرار مل جائے لیکن میرے پتر جس وقت تو میں نو دھکا ماریا اللہ دی قسم ہے ساریاں امیدیں دم توڑ گئیاں میرا دل زخمی ہو گیا پاش پاش ہو گیا میں اللہ ذوالجلال نو یہ بات کہہ رہی تھی اللہ اور دنیا دے اوپر میرے زندہ رحم دا کوئی کم نہیں اللہ میرے پتر نو میریاں لوڑا نہیں اللہ اکبر میرے واسطے اندھیرے ہی اندھیرے نے اندھیرے ہی اندھیرے نے او میرے پتر اور میں دنیا تو جان لگی تینوں یہ ساری گل دس کے جا رہی ہوں کہ تو میرے کو نفرت کرتا رہے بدصورتی دی وجہ تو میں تینوں یہ بات دس کے جا رہی ہوں کہ کبھی بھی اپنی ماں نو بدصورت سمجھ کے او دے کو نفرت نہ کرے آجے کیونکہ اللہ دی قسم میں او لوگوں ماں بدصورت دے ہو سکتی ہے لیکن اپنی اولاد دے حق دے اندر بری نہیں ہو سکتی بری نہیں ہو سکتی ماں نالوں ود محبتاں کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا انہیں ایک خط پڑھیا ہے چیخا مارن لگ پیا ہن روندا ہے ہن اپنی ماں نو لبدا ہے لیکن جدوں دنیا تو چلا جائے کوئی او کتھوں واپس آندا ہے او میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر تائیں تے میں عرض کیتا ہے میں اس بات دا سبق دے کے جا رہے ہاں ایک نسخہ دے کے جا رہے ہاں کہ والدین دے نال عزت کرنا اگر دنیا دے اوپر کسی انسان دی عزت دے اندر اضافہ ہو رہا ہے او دے پوچھن تو بغیر ہی سمجھ لیا جے کہ دے پیچھے ماپیاں دیاں دعاواں نے اور جڑا بندہ دنیا تے ذلیل ہو رہا ہے او دے کولوں پوچھن دیاں لوڑاں نہیں سمجھ لیا جے کہ اے ماپیاں کولوں دعا نہیں لے سکیا اللہ اکبر رب العالمین نے اتنے زبردست الفاظ استعمال کر دیتے کہ کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی اور دسو دنیا دے اوپر کون ماں نالوں ود پیار کرنے والا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جی دی ٹھنڈی اوے ٹھنڈی چھاں تے کر در دکے انہاں نوں پیندے اوے مر جائے جنہاں دی ماں کے بعد لکھی ہے کہ جدوں ماں تھلے ہوتی سی کمرے دے اندر تے چھت تے نہیں سن چڑھدے کتے ماں دی توہین نہ ہو جائے ماں دی توہین نہ ہو جائے اس واسطے آؤ میرے بھائیوں جس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں اللہ دی قسم ہے کئی کامیابیاں بندے دی جیب دے وچ ہوندیاں نے لیکن بندہ در در تے انہاں نوں لبدا پھردا ہے اوے گھر دے وچ عزتاں اور کامیابیاں نوں چھڈ کے باہروں تلاش کرنے والوں وقت دا پہیہ گھومدا جا رہا ہے وقت دا پہیہ گھومتا جا رہا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اور نواب امیر محمد خان سینا نواب افغان آباد وہ علاقے دے اندر ایک بندہ سی جہاں دماغی توازن درست نہیں سی وہ پھرتا رہتا سی گلیاں دے اندر آپس دے وچ ہسدیاں رہنا کسی نے انہوں مذاق کر دینا کسی نے کوئی گل کر دینی کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑے ہو جانا ایک دن وہ جا رہے ہیں کہ نواب صاحب نے اپنی گڈی روک لئی تے روک کے کہنے لگے
وہ ہاں بھائی سنا چودھری کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ دیکھو ہنس کے کہنے لگیا وہ نواب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا، تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا۔ تو نواب کہنے لگیا میرے برابر دی جائیداد کتھوں لے آئے ہیں؟ کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے؟ میرے برابر دی جائیداد؟ انہوں نے کو بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی ہے، اونی تینوں لبنی ہے۔ انہاں جائیداداں دی خاطر، اس دولت دی خاطر خون دے رشتے ختم ہو گئے، بھائی بھائی دا دشمن بن گیا، ماپیاں نو گھسیٹتے پھردے ہو، عدالتاں دے اندر جی انہوں نے ظلم بڑا کر دیتا ہے۔ اس جائیداد دی خاطر کہندا ہے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی کو تینوں لبنی ہے۔ تے ہونا پھر پتہ کی ہے؟ اللہ اکبر کسے کہن والے نے اپنی زبان دے اندر نقشہ کھینچیا کہ وقت ایسا جدوں آن والا ہے، پھر دے کے کفن گل وچی، پھر دے کے غسل گل وچی، کفنی چاپیا، پھر دے کے غسل گل وچی، کفنی چاپیا، لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائیا، چھوڑ کے چلے تینوں سب پہنا تے پائیا، کسے بھی ساتھ دیتا نہیں، مڑ آکن زیارت کر لو آخری بار جے، مڑ آکن زیارت کر لو آخری بار جے، پھر نہ کہنا اس دی قبر تیار جے، دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، آئے پھر بیکن اس نو سجن تیار جے، بیکن پیارے پیارے تائیں، تے مائی بیچاری اس دی، مائی بیچاری اس دی کپی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری ڈاٹے دکھ اٹھاوے گی، مار کے تت مت پھر بال ورچاوے گی، یا کرے گی نکاح اور تھائیں۔ تے اج بن کی گیا اچانک دنیا بدل گئی، اڑ گیا توتا جڑا، اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پاوندا، اڑ گیا توتا جڑا وہ بولیاں سی پاوندا، رہ گیا پنجرا خالی وہ ڈر پیا آمدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور دائیں، تے کمال کر دیتی کہن والے نے، اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جویں، ادھر توجہ میری طرف جلو اخیر ہو گئی بندے دی ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا، اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم، قبر
سائیں اللہ کو دعا کرو کہ اللہ جلال سانو معاشرے دا مثالی اور بہترین انسان بن کے اور والدین دا فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.